آج ہم ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو سننے میں شاید سادہ لگے، لیکن اس میں ایمان، وعدے اور روحانی سمجھ کے بہت گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ جی یہ بات ہے 1957 کی، جب مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی اپنی امامت کے بالکل شروع میں ہی دنیا بھر میں اسماعیلی جماعتوں سے مل رہے تھے اور ان کی بیعت یعنی ان کی اطاعت اور وفاداری کا اقرار قبول فرما رہے تھے۔ وہ ابتدائی دورے تھے۔ ہاں جی، اور ہمارے پاس اس واقعے کی تفصیلات ایک دستاویز سے آئی ہیں، خاص طور پر یہ کمپالا، یوگانڈا میں پیش آیا تھا۔ اچھا، کمپالا کا واقعہ ہے یہ؟ جی، ذرا سوچیں، وہ کمپالا کا جماعت خانہ، لوگ اپنے امام کے دیدار کے لیے جمع ہیں، پرجوش، عقیدت سے بھرے ہوئے، قطاریں لگی ہوئی ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ جی، وہ ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بالکل، اسی بھیڑ میں ایک صاحب ہے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ، اور وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہوا تھا؟ امام ان صاحب سے ایک سوال پوچھتے ہیں، پھر وہی سوال دہراتے ہیں، اور پھر تیسری بار زور دے کر پوچھتے ہیں، کیا یہ حقیقتاً آپ کا بیٹا ہے؟ 3 بار؟ ہاں، 3 بار۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اصرار کے پیچھے کیا راز تھا؟ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعی یہ تو بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں لگتی، اس میں تو جیسے آپ نے کہا امام کی روحانی نظر ہے، کیے گئے وعدوں کی اہمیت ہے، اور امامت کا تسلسل۔ جی، یعنی وہ الہی رہنمائی جو ایک امام سے دوسرے امام تک جاتی ہے۔ بالکل، یہ بنیادی تصورات اس میں پوشیدہ ہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں، ایک طرح کا سبق ہے۔ تو چلیں 1957 کے اس دن پر واپس چلتے ہیں۔ کمپالا بیعت کی تقریب۔ ایک والد ہے اپنے 2 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھائے ہوئے امام کے حضور پیش ہوتے ہیں، نہایت ادب سے بیعت پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جانے لگتے ہیں، امام انہیں روکتے ہیں۔ اچھا۔ اور بڑی نرمی سے پوچھتے ہیں، آپ کے پاس ایک چھوٹا لڑکا ہے، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ پہلا سوال؟ جی، وہ صاحب شاید تھوڑے حیران ہوئے ہوں گے، فوراً ادب سے جواب دیتے ہیں، جی خداوند۔ یہاں خداوند امام کے لیے ایک وہ احترام کا لقب ہے۔ جی بالکل۔ لیکن امام پھر سے وہی سوال پوچھتے ہیں، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ دوسری بار؟ ہاں۔ اب وہ والد یقیناً کچھ الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، وہ پھر تصدیق کرتے ہیں، جی خداوند۔ مگر ان کے دل میں اب ایک خٹکا سا پیدا ہو رہا ہے۔ امام کیوں دہرا رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ وہ شاید اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں خود کو یقین دلانے کے لیے۔ جی، یہ فطری بات ہے۔ اور پھر تیسری بار، اس بار امام کے لہجے میں اور لفظوں پر زیادہ زور ہے، کیا یہ حقیقتاً آپ کا بیٹا ہے؟ حقیقتاً پر زور۔ جی، اس بار سوال کی نوعیت کچھ مختلف محسوس ہوتی ہے۔ وہ صاحب اپنی پوری سچائی اور خلوص سے، شاید تھوڑی پریشانی بھی ہو، کہتے ہیں، یقیناً خداوند، یہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اس کے بعد امام مزید کچھ نہیں کہتے اور وہ باپ بیٹے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں رک کر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ امام کا 3 بار ایک ہی سوال کرنا اور آخری بار حقیقتاً پر زور دینا، یہ صرف جسے کہتے ہیں تصدیق مانگنا نہیں تھا۔ نہیں، یہ کچھ اور تھا۔ جی، اس میں ایک بہت گہرا اشارہ تھا۔ یہ امام کی اس روحانی بصیرت کا اظہار تھا جو ظاہری حالات سے آگے دیکھ سکتی ہے۔ اچھا۔ ایسا لگتا ہے کہ امام اس والد کو کسی ایسی حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے تھے جسے وہ شاید بھول چکا تھا یا جس کی اہمیت وہ اس وقت نہیں سمجھ رہا تھا۔ یہ کوئی عام معلومات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک بھولے ہوئے عہد کی یاد دہانی تھی۔ بالکل، اور اس بات کا اثر اس والد پر فوراً تو نہیں، لیکن جلد ہی ہوا۔ جب وہ تقریب کے بعد گھر پہنچے تو ان کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے دماغ میں وہی سوال گھوم رہا تھا کہ حضرت امام نے 3 بار کیوں پوچھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے بھی ذکر کیا، دونوں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بات پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ تبھی ان کی بیوی نے بہت آہستگی سے انہیں پچھلے سال یعنی 1956 میں پیش آئے ایک واقعے کی یاد دلائی۔ اچھا، 1 سال پہلے کی؟ جی، ایک ایسا واقعہ جو شاید وقت کے ساتھ ان کی یادوں سے وہ اوجھل ہو گیا تھا۔ کیا واقعہ تھا وہ؟ منظر یہ تھا کہ جب ان کا یہی بیٹا صرف 1 سال کا تھا تو وہ بہت ہی شدید بیمار ہو گیا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس وقت کے بہترین ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ اللہ۔ ان کے مطابق بچنے کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ والدین بالکل بے بس ٹوٹے ہوئے تھے، ہر علاج ناکام ہو چکا تھا۔ بہت مشکل وقت ہوتا ہے والدین کے لیے۔ یقیناً۔
آخری کوشش کے طور پر وہ مایوسی اور امید کی ایک آخری کرن کے سہارے رات گئے اپنے قریب المرگ بچے کو جماعت خانہ لے گئے۔ رات کے وقت؟ جی رات کے وقت۔ ہال بالکل خالی تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ انہوں نے بچے کو پچھلے امام سلطان محمد شاہ، جن کی امامت کا دور تھا اس وقت، ان کی تصویر کے سامنے رکھی ہوئی لکڑی کی ایک پاٹ یعنی چھوٹی بینچ، اچھا پاٹ، جی اس پر لٹایا اور پھر وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہوں نے اس لمحے اپنی فریاد میں کہا، یا مولا، یہ ہمارا بیٹا ہے، آج ہم اسے آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس لمحے سے آپ ہی اس کے حقیقی باپ ہے۔ آپ نے اسے ہمیں دیا تھا اور اب ہم اسے آپ کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اسے بچا لیں، اسے شفا دیں اور اسے اپنا بنا لیں۔ سبحان اللہ، یہ تو دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پکار تھی۔ بالکل، انتہائی جذباتی لمحہ تھا ان کے لیے۔ وہ اس رات بھاری دل کے ساتھ گھر لوٹے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ بچے میں کچھ حرکت پیدا ہوئی ہے۔ سچ میں؟ جی، اور چند ہی گھنٹوں کے اندر جیسے کوئی معجزہ ہوا ہو، بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، پہلے کی طرح کھیلنے کودنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے۔ ان کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی اور انہوں نے مولا کا بے حد شکر ادا کیا۔ اب سمجھ میں آیا۔ اب دیکھیں یہ سارے نقطے کیسے جڑتے ہیں۔ والدین نے انتہائی تکلیف اور بے بسی کے عالم میں اپنے بچے کو ایک طرح سے امام سلطان محمد شاہ کے سپرد کر دیا تھا۔ ہاں، وہ عہد کیا تھا۔ جی، یہ ان کی طرف سے ایک قول تھا، ایک عہد تھا جو انہوں نے پوری سچائی سے کیا تھا۔ لیکن جب بچہ صحت یاب ہو گیا اور زندگی معمول پر آ گئی تو وہ اس عہد کو، اس کی اصل روح کو شاید بھول گئے۔ ہاں، ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ دوبارہ اسے اپنا ہی بیٹا سمجھنے لگے، جو کہ فطری بھی تھا۔ جی۔ تو جب نئے امام شاہ کریم الحسینی نے 1957 میں 3 بار پوچھا، کیا یہ حقیقتاً آپ کا بیٹا ہے، تو وہ دراصل اسی بھولے ہوئے عہد کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اچھا۔ یہاں امامت کے تسلسل کا نقطہ بہت اہم ہے۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق جو نور الہی پچھلے امام میں تھا، وہی نور موجودہ امام میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ امامت ایک مسلسل ادارہ ہے۔ صحیح۔ لہٰذا جو عہد پچھلے امام سے کیا گیا تھا وہ موجودہ امام کے لیے بھی اتنا ہی معتبر اور حقیقی تھا۔ والد کا جواب اگرچہ اس لمحے اپنی جگہ سچا تھا، لیکن وہ ایک فراموشی پر مبنی تھا۔ یعنی وہ بھول گیا تھا۔ جی، وہ اس عہد کو بھول گیا تھا۔ امام اس فراموشی کو دور کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ سمجھ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اس احساس نے یقیناً ان والدین پر بہت گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ یقیناً ڈالا ہوگا۔ خیر، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 5 سال گزر جاتے ہیں۔ تاریخ ہے 7 اکتوبر 1962 اور مولانا حاضر امام ایک بار پھر کمپالا تشریف لاتے ہیں۔ 5 سال بعد 1962 میں؟ جی، وہی والد اپنے بیٹے کے ساتھ، جو اب تقریباً 7 سال کا ہو چکا ہوگا، دوبارہ امام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن اس بار ان کے انداز میں پہلے جیسی حیرانی یا الجھن نہیں ہے، بلکہ گہری عاجزی ہے، ندامت ہے اور سمجھ ہے۔ انہیں اب یاد ہے، انہیں اب علم ہے۔ اب وہ سمجھ چکے تھے۔ بالکل، وہ نہایت ادب اور انکساری سیرز کرتے ہیں۔ خداوند، یہ بچہ آپ کی حفاظت میں دیا گیا تھا، یہ آپ کا بیٹا ہے، میرا نہیں۔ میں نے جو پہلے کہا تھا اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ آپ اس کے لیے جو چاہیں حکم فرمائیں۔ انہوں نے اعتراف کر لیا۔ جی، انہوں نے اپنے پچھلے قول کی وضاحت کی اور حقیقت کو تسلیم کیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، حقیقت کا اعتراف۔ یہ اس شخص کی طرف سے اپنی پچھلی غفلت کا اقرار تھا اور اس عہد کی تجدید تھی جو اس نے اور اس کی بیوی نے 5 سال پہلے کی بھولی ہوئی رات میں کیا تھا۔ جی، اس میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس نے امام کے اختیار کو مکمل طور پر تسلیم کیا کہ آپ اس کے لیے جو چاہیں حکم فرمائیں۔ جی، یہ اہم نقطہ ہے۔ امام نے ان کی بات اور ان کے جذبات کو قبول فرمایا، الحمدللہ۔ اور پھر اپنی شفقت اور مہربانی سے بچے کو واپس اسی باپ کی دیکھ بھال میں دے دیا۔ اچھا، واپس دے دیا؟ جی، واپس دے دیا، لیکن اس بار ساتھ میں ایک بہت سنجیدہ اور واضح تنبیہ بھی فرمائی۔ کیا تنبیہ تھی؟ امام نے فرمایا، اس کی بہترین دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ پرورش کرنا۔ اگر تم نے اس کی تربیت میں غفلت برتی تو میں آخرت میں تمہاری گردن پکڑوں گا۔ اوہ، یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ جی، یہ الفاظ بہت واضح تھے۔ دراصل یہی اس واقعے کا نچوڑ ہے۔ پہلے حقیقت کا اعتراف اور اس پر امام کی طرف سے معافی کا ملنا، پھر ذمہ داری کی واپسی، لیکن اس بار ایک بہت بڑی شرط اور تنبیہ کے ساتھ۔
اور خاص طور پر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پر زور۔ بالکل، یہاں خاص طور پر دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک ساتھ جوڑنے کی ہدایت بہت معنی رکھتی ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسماعیلی فلسفے میں روحانی زندگی اور دنیاوی معاملات میں توازن کتنا اہم ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ صحیح کہا۔ اور امام کی تنبیہ کا وزن، آخرت میں تمہاری گردن پکڑوں گا، یہ الفاظ اس ذمہ داری کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں جو اس باپ کو سونپی گئی تھی۔ یہ صرف نصیحت نہیں تھی۔ نہیں، یہ محض ایک نصیحت نہیں تھی، یہ ایک عہد تھا، ایک کال تھا جو امام لے رہے تھے۔ اس میں ایک مرید کے لیے اپنے امام کے سامنے جواب دہی کا تصور نہایت واضح ہے۔ واقعی یہ پوری کہانی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایمان کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے، مولا سے گہری عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ جی بالکل، یہ کیے گئے وعدوں کی اہمیت کو سامنے لاتی ہے، چاہے وہ کتنے ہی جذباتی لمحوں میں یا علامتی طور پر ہی کیوں نہ کیے گئے ہوں، ان کا ایک وزن ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی یہ امام کی اس روحانی بصیرت اور نظر کرم کا بھی ثبوت ہے جو الفاظ کے پردے کے پیچھے کی حقیقت کو دیکھ لیتی ہے۔ جی۔ اور بالکل امامت کے نور کے تسلسل کا بھی ایک عملی مظاہرہ ہے کہ کیسے ایک امام کا علم اور ان کی توجہ اگلے امام تک منتقل ہوتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس باپ کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان اور پھر کتنی بڑی نعمت کا باعث بنا ہوگا۔